یہ میلاد پاک کا مقدس و متبرک مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں ہم اور آپ اپنے نبی کے میلاد کی محفل کا اہتمام کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ پر بینر پوسٹر آپ لگے دیکھ رہے ہیں، 1500 سالہ جشن عید میلاد رسول۔ یہ میلاد کیا ہے؟ عربی زبان میں لفظ ہے میلاد کا، اسی کو ہندی زبان میں کہتے ہیں جنم دن، اردو زبان میں اسی کو کہتے ہیں پیدائش، اور انگلش زبان میں اسی کو کہتے ہیں برتھ ڈے۔ یہی ہے میلاد۔ یہ میلاد آج ہم اور آپ اپنے نبی کے میلاد کی محفل کو آراستہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یقین جانو یہ میرے نبی کے میلاد کا جب آپ پروگرام رچاتے ہو تو ایک گروہ آ کر کے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ حاجی سراج صاحب اتنا پیسہ یہاں کیوں خرچ کر رہے ہو؟ کسی غریب کا کپڑا سلا دو، کسی یتیم کو کھانا کھلا دو، کسی بیوہ کا رشتہ کرا دو، کسی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرا دو۔ اس طریقے کے پیغامات دینے کی کوششیں کرنے والے، اس طریقے کی باتیں لوگوں کے گوشے گزار کرنے والے آج ہمیں اور آپ کو کبھی جلوس سے روکتے نظر آتے ہیں، تو کبھی میلاد سے روکتے نظر آتے ہیں، کبھی جلسوں سے روکتے نظر آتے ہیں، لیکن پیارے کہ آج کا المیہ نہیں ہے یہ خیال مت کرنا کہ اعلیٰ حضرت نے میلاد منانا شروع کیا ہے اور انہیں روکنا شروع کیا ہے، بلکہ میرے سرکار کی آمد کا جب موسم سہانا آ رہا تھا تبھی سے میلاد کو روکنے والے انتھک کوششیں کرتے جا رہے ہیں۔ میرے نبی کے میلاد کے موقع پر، سرکار کی آمد کے موقع پر وہیں سے یہ اختلاف شروع ہو گیا ہے، اور یہ اختلاف کس نے کیا ہے؟ تو یہ اختلاف کیا ہے یہودیوں نے۔ یہ اختلاف کیا یہودیوں نے، اور اتنا اختلاف کیا کہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ میرے سرکار کی ولادت بسعادت ہو، وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم غریبوں کو مسیحا مل سکے، وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ لاچاروں کو چارہ گر مل سکے، وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ یتیموں کو آسرا مل سکے، وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ بیواؤں کو سہارا مل سکے، وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ بیٹیوں کو زندگی مل سکے۔ اب اسی لیے انتھک کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ جہاں میرے نبی کے میلاد کی بات آتی رہی وہی وہ میلاد کو روکنے کی کوششیں کرتے جا رہے ہیں۔ آؤ واقعات کے آئینے میں کچھ بات بتا کر کے قرآن کے حوالے سے کچھ بات بتاؤں گا اور بات ختم کر دوں گا۔ زیادہ لمبا میں اس لیے نہیں کہ آج ہمیں اور آپ کو مفتی کا خطاب سننا ہے انشاءاللہ، تو ہمیں اور آپ کو خوش نصیبی ہے کہ ایسے مواقع ہمیں اور آپ کو میسر ہو رہے ہیں، اس لیے میں پھر کبھی موقع ملا تو پھر آپ کے بیچ بات کر لوں گا، لیکن توجہ میں آپ کی پوری چاہتا ہوں۔ یقین جانو شروع سے اختلاف میرے سرکار کے میلاد کے حوالے سے ہوا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کے زمانے کا اختلاف نہیں ہے، مجدد الف ثانی کے زمانے کا اختلاف نہیں ہے، عبدالحق محدث دہلوی کے زمانے کا اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف روز اول سے ہے۔ میرے سرکار کی آمد کا جب سے میرے سرکار کی جلوہ نمائی کا سما قریب آیا ہے، جب سے یہ معاملہ چلتا چلا آ رہا ہے، یہ میلاد پیغمبر کو روکنے کی کوششیں چلتی چلی آ رہی ہیں، اور بلکہ یوں کہہ لو کہ حضرت آدم کی پیشانی میں جو نور چمکا تھا وہ نور آدم کا نہیں، وہ میرے مصطفیٰ کا نور تھا، جس نور کو سجدہ کرنے کا حکم خدا نے آدم کو دیا ہے تو فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے وہیں سے میرے سرکار کی آمد کا اختلاف، اور اسی لیے زمانہ یہ کہہ اٹھا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ذہن حاضر کرو
توجہ میری باتوں پر، تاکہ چند لمحوں میں بات آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس لیے کہ ہر آنے والا پیغمبر اگر آیا ہے تو نور میرے مصطفیٰ سے پایا ہے۔ ہر آنے والا پیغمبر زمین پر تشریف لاتا رہا، نبی اپنی نبوت کا اعلان کرتا رہا، آنے والے نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے تو نور مصطفیٰ کی عظمتوں کا اظہار بھی کیا ہے۔ یہاں تک کہ یہ نور مصطفیٰ وہی نور ہے جس کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی، یہ وہی مقدس نور ہے جس کے صدقے میں حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی، یہ وہی میرے مصطفیٰ کا نور ہے جس کے صدقے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو نار نمرود سے رہائی ملی، یہ وہی مقدس و پاکیزہ نور ہے کہ جس نور کے صدقے میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو سولی کے نیچے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ہے۔ تو یقیناً یہ نور جہاں رہے گا وہاں میرے مولا کی حفاظت رہے گی۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ نور پیغمبر ہے، سرکار حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پاک صلبوں اور پاک بطنوں سے ہوتا ہوا یہ نور صلب عبداللہ میں تشریف لایا، پیشانی عبداللہ میں یہ نور چمکا۔ اب جب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکا تو یقین جانو میرے مصطفیٰ کا نور جب عبداللہ کی پیشانی میں چمکا تو برکات ملاحظہ کر لو۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں پہاڑ پر چڑھ جاتا تو میری صلب سے میری پیٹھ سے نور نکلتا اور وہ نور مشرق و مغرب کی طرف پھیلتا چلا جاتا، مشرق و مغرب کو روشن کرتا چلا جاتا، یہاں تک کہ وہ نور آسمان کی بلندیوں پر چڑھتا، آسمان کے دروازے کھلتے اور اس کے بعد وہ نور آسمان کے اندر چلا جاتا اور اس کے بعد پھر پلٹ کر میری صلب میں واپس چلا آتا۔ اسی لیے زمانہ یہ کہتا ہے کہ زمانہ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ یہ ہر طرف جو اجالا دکھائی دیتا ہے نبی کے نور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، اور خدا کرے کہ وہی جا کے سب کی جا نکلے جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ یہ میرے سرکار کا نور ہے۔ حضرت عبداللہ کو برکتیں مل رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اگر کسی سوکھے درخت کے نیچے سے میرا گزر ہو جاتا تو وہ درخت میں ہریالی پیدا ہو جاتی اور اس کی بکھری ہوئی ٹہنیاں سمٹ کر میرے اوپر سایہ کر لیا کرتی، اور جب آپ خشک گھاس پر بیٹھ جاتے تو وہ خشک گھاس سرسبز و شاداب ہو جاتی۔ یہ میرے مصطفیٰ کے نور کی برکتیں ہیں جو حضرت عبداللہ کو ملتی نظر آ رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بیان فرماتے ہیں پیارے اب یہ نور کی برکتیں جب زمانے پہ پھیلنے لگی، میرے مصطفیٰ کی نورانیت سے لوگوں کو روشنی ملنے لگی تو یہودیت میرے سرکار کی مخالفت پر اتر آئی۔ اب اترتی ہے تو ذرا دیکھو وہ اترتی کس طریقے سے ہے۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں سرکار کے نور کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد وہ حضرت عبداللہ کے جانی دشمن بن گئے، یہاں تک کہ 70 یہودی نکلے اور نکل کر گھات لگا کر کے بیٹھ گئے کہ اگر عبداللہ کو موقع ملا تو ہم لوگ تہے دیکھ کریں گے، ان کا قتل کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ شکار کی غرض سے باہر نکلے تھے، ان 70 یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو گھیر لیا۔ حضرت عبداللہ کو 70 یہودیوں نے گھیر لیا۔ اب جب 70 یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو گھیر لیا، حضرت عبداللہ پر اپنی تلواریں سونت لی، حضرت عبداللہ پر حملہ آور ہو گئے تو پیارے وہ مٹانا تو چاہ رہے تھے نور مصطفیٰ کو، لیکن بریلی کی دھرتی سے آواز آتی ہے کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ زندہ باد۔
یہودیوں نے مٹانا چاہا، لیکن حضرت عبداللہ نے تنہا ان کا مقابلہ کیا ہے، اور جب تنہا مقابلہ کیا 70 کو شکست دے دیا، کچھ مارے گئے، کچھ راہ فرار کو اختیار کیا۔ یہ منظر حضرت وہاب ابن عبداللہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ کے قریب گئے، جانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں بیٹا میں نے دیکھے تو بہت بہادر، میں نے جنگیں بھی بہت دیکھی ہیں، میں نے شجاع کی شجاعت بھی بہت دیکھی ہے، لیکن اے عبداللہ آج تک تم سے بہادر میری نگاہوں نے نہیں دیکھا۔ اب اس کے بعد حضرت عبداللہ کے رشتے کی بات کو لے کر حضرت عبداللہ عبد المطلب کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاب ابن عبد مناف نے حضرت عبد المطلب کے گھر رشتہ لے کر کے گئے، وہاں جا کر کے کہا میں عبداللہ کا یہ کمال دیکھا ہوں، اس لیے میں اپنی بیٹی آمنہ کا رشتہ آپ کے بیٹے سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے رشتے کو قبول کر لیا ہے۔ اب یہ نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جو کل چمک رہا تھا، اب حضرت آمنہ کے بطن پاک میں تشریف لے آیا ہے۔ حضرت آمنہ کے بطن پاک میں تشریف لایا تو پیارے یہ نور ہے میرے مصطفیٰ کا، اور آمد مصطفیٰ کی مخالفت آج سے نہیں ہر زمانے سے ہوتی چلی آ رہی ہے، ہر زمانے سے یہ مخالفت ہوتی چلی آ رہی ہے۔ زیادہ پڑھے لکھے لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ ارے یہ تو بریلی کا لفڑا ہے، اور یہ تو دیوبند کا لفڑا ہے، یہ تو کہاں کا لفڑا ہے، یہ کہاں کا لفڑا ہے۔ یہ بریلی اور دیوبند کا اگر لفڑا ہوتا تو قرآن میں اس کے تذکرے کیوں کر آ پاتے؟ آؤ سنو قرآن پاک کے حوالے سے میں بات آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ قرآن پاک سورہ بقرہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے لوگو حق کو باطل سے ملاؤ نہیں، حق کی آمیزش باطل کے ساتھ مت کرو، حق کو باطل سے خلط ملط نہ کرو، اور حق کو چھپاؤ نہیں۔ اب ذرا پوچھو اس حق کو چھپانے کی جو بات ہو رہی ہے وہ حق کون سا ہے؟ کس حق کی بات قرآن کر رہا ہے؟ کس کو قرآن حق کہتا نظر آ رہا ہے؟ تو پیارے جب مفسرین کرام کی رائے لیں گے تو مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں یہاں جو حق کو چھپانے کی بات اللہ نے فرمائی ہے وہ حق میرے مصطفیٰ کی نعت ہے، وہ حق میرے مصطفیٰ کی تعریف ہے، وہ حق میرے مصطفیٰ کا سورج کا پلٹانا ہے، وہ حق میرے مصطفیٰ کا چاند کا 2 ٹکڑے کرنا ہے، وہ حق میرے مصطفیٰ کا ابو جہل کی کنکریوں میں، ابو جہل کی مٹھی میں کنکروں سے کلمہ پڑھانا ہے۔ وہ حق جس حق کو چھپانے کے لیے اللہ نے منع فرمایا وہ حق میرے مصطفیٰ کے کمال ہیں، وہ حق میرے مصطفیٰ کی خوبیاں ہیں، وہ حق میرے مصطفیٰ کے معجزات ہیں۔ اسی لیے تو بریلی کے امام ہیں، اپنے نبی کی نعت کو پڑھتے ہیں، اپنے نبی کے کمال کو پیش کرتے ہیں، اپنے نبی کی خوبیوں کو بیان فرماتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں چاند شق ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ولادت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ بہت اچھا۔ حق کو چھپاؤ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، اور حق چھپانا کیا؟ حق چھپانے کا مطلب یہی ہے۔ یہودیوں کا دستور تھا کہ جب اس آیت کا شان نزول ملاحظہ کرو، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودی جب قرآن جب توریت میں تلاوت کر رہے تھے اور وہاں میرے سرکار کا نام آ جائے تو اس نام کو کبھی ہاتھ رکھ کر کے چھپا لے تاکہ زمانے کی نظریں اس نام پر پڑھنے نہ پائیں، کبھی اس کو تھوک لگا کر کے کتاب سے مٹانے کی کوشش کریں کہ تاکہ نام مصطفیٰ کسی کی نظروں میں نہ آنے پائے۔ میرے مصطفیٰ کے نام کو، میرے نبی کی تعریف کو، میرے نبی کی توصیف کو وہ روک رہے تھے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو چھپاؤ نہیں۔ اسی لیے تو بریلی کے امام نے کہا ذکر روکے فضل کاٹے عیب کے جویا رہے پھر کہے مردک کی ہوں امت رسول اللہ۔ ذکر روکے فضل کاٹے
عیب کا جویاں رہے، پھر کہے مردک کی ہوں امت رسول اللہ کی۔ سرکار کا ذکر بھی روک رہے ہیں، فضل کو بھی کاٹنے کی کوششیں کرتے ہیں، سرکار کی ذات میں عیب جوئی بھی کرتے نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم امت رسول اللہ کے ہیں۔ بریلی کا امام مچل کر کے کہتا ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حق کو چھپاؤ نہیں۔ اس حق، جس حق کا تذکرہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وہ حق میرے مصطفیٰ کی تعریف ہے، وہ حق میرے مصطفیٰ کی توصیف ہے۔ اب فی زمانہ اگر آپ اس مسئلے کا حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے اگر یہودیت کو جاننا چاہتے ہو تو پیارے دیکھ لو جو میرے سرکار کا ذکر روک رہا ہو، سمجھ جاؤ کہ یہودیت سے نسبت ہے اس کو۔ جو میرے نبی کے کمال کو روکنا چاہتا ہو، جو نبی کے نام پر پرچم لگانے کو منع کر رہا ہو، سمجھ جاؤ کہ یہودیت سے اس کو چڑ ہے، سمجھ جاؤ کہ یہودیت سے اس کی نسبت ہے۔ اور جو اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے، جو اعلیٰ حضرت کی غلامی میں جس نے اپنے آپ کو دے دیا ہے، وہ فخر سے کہتا نظر آتا ہے دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں۔ اور بھی سنت ہے جبرائیل کی، بدعت نہیں ہے یہ، جھنڈے ہرے لگاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا موقع، یہ میرے سرکار کی آمد کے ذکر کی مخالفت میرے سرکار کے زمانے میں یہودیت نے بہت بڑھ چڑھ کر کے کی ہے۔ یہاں تک کہ پہلے تو نہیں چاہ رہے تھے کہ نبی کی ولادت بسعادت ہو، اور جب نبی تشریف لے آئے تو اس ٹائم میں بھی یہ میرے مصطفیٰ کی مخالفت میں تھے۔ یہاں تک کہ میں اپنی بات کو سمجھتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں، جب پہلا سفر میرے سرکار نے کیا تھا، حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ کا سفر ہوا تھا، آپ تشریف لے گئے تھے مال تجارت کو لے کر کے۔ وہاں جب میرے سرکار پر میرے سرکار پر بادل سایہ کر رہا تھا، نبی درخت کے نیچے سے گزرے تو درخت کی پھیلی ہوئی شاخیں وہ سمٹ کر میرے مصطفیٰ پر سایہ کر لے۔ جب اس کمال کو راہب نے دیکھا تو وہ راہب وہیں سے دیکھتا رہا، اپنے گھر سے منظر کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد جب اس قافلے نے پڑاؤ کیا ہے تو راہب نے اس قافلے والوں کو دعوت پیش کی ہے۔ جب راہب نے دعوت کو پیش کیا تو تمام قافلے کے لوگ دعوت میں تو چلے گئے، لیکن میرے سرکار کو وہی قافلے میں مال تجارت کے پاس میرے سرکار کو چھوڑ دیا۔ کہا بیٹا تم یہی رہو، ہم لوگ دعوت کھا کر کے آتے ہیں۔ قربان جاؤ پیارے، جس کی آمد سے زمانہ مسکرا رہا ہو، جس کی آمد کی عظمتوں کے خطبے پڑھے جا رہے ہو، اور مچل کر کہنے والا کہہ رہا ہو کہ آمد سرکار کا موسم سہانا آ گیا، آمد سرکار کا موسم سہانا آ گیا، آسماں سے رحمتوں کا کل خزانہ آ گیا۔ موت نے خود بچوں کے کان میں آ کر کہا اب نہ رونا مسکرانے کا زمانہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ اس نبی کو قافلے مال تجارت کے پاس چھوڑ دیا اور وہ لوگ دعوت پر چلے گئے۔ راہب وہاں انتظام کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، اور انتظام کیے ہوئے انتظار میں راہب بیٹھا ہے، یہاں تک کہ یہ سب لوگ آ گئے۔ اب اس کے بعد وہ سوال کرتا ہے تمہارے قافلے میں کوئی چھوٹا تو نہیں؟ تو کہا ایک چھوٹا سا بچہ چھوٹا ہے، اس کو ہم لوگوں نے مال کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ تو اس ٹائم میں اس راہب نے کہا اے لوگو، آج یہ کھانا جو تمہیں پیش کیا جا رہا ہے یہ تمہاری خوبیوں پہ نہیں ہے، یہ تمہارے چہروں پہ نہیں ہے، یہ تمہاری آمد پر نہیں ہے، یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ جو دعوت تمہیں دی گئی ہے اسی بچے کی بنیاد پر دی گئی ہے۔ جاؤ اس بچے کو لے کر کے آؤ، پھر دسترخوان کی لذتوں سے آشنا ہو۔ اب میرے سرکار کو وہاں سے لے کر کے آئے دسترخوان، راہب نے اپنے گھر میں کھانا کھلایا، کھلانے کے بعد پوچھا اس کے سرپرست کون ہے؟
सरपरस्त ने बताया, हजरत अबू तालिब ने कहा मैं इनकी सरपरस्ती कर रहा हूँ। तो कहा सुनो ये कौन है तुम्हारा? कहा ये मेरा भतीजा है। तो कहा सुनो अभी तुमने अपने भतीजे को पहचाना नहीं है, ये भतीजा तो ऐसी अजमतों वाला है, ये भतीजा तो ऐसी शौकतों वाला है कि रब तबारक व तआला खुदाई का मालिक इसी को बनाएगा। ये नबी आखिरुज़्ज़मा है, इसी के कब्जे में कुल खुदाई होगी। तभी तो मेरे आला हजरत ने बचल करके कहा फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये मेरे सरकार हैं। अब उसके बाद उस राहिब ने जो बात कही थी वो बात आप समाप्त करो। राहिब कहता है ए अबू तालिब अब तुम माले तिजारत को लेकर के आगे मत जाओ, इसलिए कि ये बेटा जो तुम्हारे साथ है जिसको तुम अपना भतीजा कह रहे हो, तमाम यहूदियत इसकी दुश्मन है। कहीं ऐसा ना हो कि वो ताक लगाए और इस बच्चे को नुकसान पहुंचा दे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके लेकर के इनको मक्का वापस चले जाओ। वही माले तिजारत को हमने पौने बेचा और बेच करके वापस चले गए। तो ये शान है मेरे सरकार की कि राहिब ने कहा यहूदियत इसके मुखालिफ है, कत्ल के दर पे है, मिटाने की कोशिशें कर रही है। तो प्यारे कल यहूदियों ने मिटाने की पूरी कोशिश की थी और आज भी यहूदियत मिटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन खुमार बाराबंकवी की जुबान में सुनो कि नहारा है इश्क, न दुनिया थकी है, हवा चल रही है, दिए जल रहे हैं। मिटाने की कोशिश करने वाले मिटाते रहेंगे और इसको बढ़ाने की कोशिश करने वाले बढ़ाते रहेंगे, इस जिक्र मनाने की कोशिश करने वाले मनाते रहेंगे। जैसे आपकी निगाहें ये देख रही हैं, हाजी सिराज साहब ने एक मीलाद से प्रोग्राम का एहतमाम किया। नारे तकबीर, खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, औलादे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर नूर पर आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दौरान खिताब खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलक आला हजरत आले नबी औलादे अली हजरत अशाह सैयद अशरफ साहब क़िबला की आमद हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत अच्छा खिताब हजरत का होता है। मैं चाह रहा हूँ आप हजरत बैठ जाएं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ़ौरन अशफाक लखनवी के बाद फ़ौरन हजरत का खिताब आपको सुनने के मिलेगा। सरज़मीन कानपुर से हजरत तशरीफ़ लाएँ, बस यही मोहब्बत जो आप हजरत को दे रहे हैं इसी मोहब्बत के साथ बैठे रहे। आप अपने माथे की निगाहों हुजूर के चेहरे नाज की ज़ियारत करें। बस 2 मिनट आप मुझे और अपना टाइम दे दें, बस उसके बाद मैं अपनी बात करूँ। तो अर्ज ये कर रहा था, ये आज का लफड़ा नहीं है कि नबी के मीलाद पर पाबंदियां लगाई जाए, ये आज का मामला नहीं है। कुरान ने कहा, और ये कोई ला इल्मों का मामला नहीं है, बल्कि कुरान ने कहा, इरशाद फरमाया अतअमुरून नासा बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताबा अफला ताक़िलून। रब फरमाता है क्या तुम दूसरों को भलाई का हुक्म देते हो और अपने लिए भूल जाते हो जबकि किताब में इसकी तिलावत करते हो? क्या तुम्हारे पास अक्ल नहीं है? गोया कि रब तबारक व तआला ये फरमा रहा है कि ऐ लोगों, मुस्तफा का मीलाद मना करने वाला कोई जाहिल नहीं होगा बल्कि पढ़ा लिखा मनचला होगा, लेकिन इब्लीस से निस्बत हो गई होगी, यहूदियत से निस्बत हो गई होगी, इसलिए वो इस तरीके की हरकतें करता जाएगा। लेकिन प्यारे, आज महफिले मीलादे पाक को जब घर घर सजाया जा रहा है तो यकीनन यही तो मसलके आला हजरत की तर्जुमानी है, यही तो आला हजरत का पैगाम है, यही तो हजरत अलहाज सूफी लाल मोहम्मद साहब क़िबला ने आपके घर कूचों में जाकर के ये बताया कि ऐ लोगों,
آمد پاک پیمبر پر اپنی محبتوں کی قربانیوں کو پیش کرو، اپنے نبی کے میلاد کو مناؤ، جس طریقے سے میرے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اے میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ تو علی جان گرامی، میرے آقا جان عالم کے میلاد کی محفل نے ہمیں اور آپ کو زندگی عنایت فرمائی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پر ایک جاں فدا، ایک جاں نہیں تو جہاں فدا، اس سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، جس سہانی کھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔